الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جو وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پیغمبر پر کوئی خزانہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ فرشتے آتے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر ہمارے بتوں کی مذمت ہے، وہ آیتیں آپ چھوڑ دیں، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ لعل کے لفظ کو ترجی کے لیے نہ مانا جائے، اور اگر لعل کے لفظ کو ترجی کے لیے مانا جائے پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے جو ترجمہ کیا یہ اس صورت میں ہے جبکہ لعل کو ترجی کے لیے نہیں بلکہ تبعید کے لیے لعل کو مانا جائے، یعنی جو وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، اے پیغمبر، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور آپ کا دل اس سے تنگ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا، یہ مالدار ہوتے یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا پھر تو ہم انہیں نبی مانتے، ان کے پاس تو خزانہ ہے نہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا، اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا، انما انت نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ اپنی حقیقت ان کے سامنے واضح کر دیجئے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، میں اللہ کا جو حکم آتا ہے، جو وحی آتی ہے، وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی اور پیغمبر کی کچھ حدود ہیں، فرمایا جو کام میرا ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے میں آگے پہنچا دیتا ہوں، اس کی تبلیغ کرتا ہوں۔ فرمایا تمہاری باتوں کا جو مطالبات ہیں فرمایا ان کا پورا کرنا اور تمہیں منوانا، فرمایا یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود گھڑ لائے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ فرما دیجئے تم اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو طاقت رکھتے ہو جتنی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کے جو منکر تھے انہیں چیلنج دیا گیا۔ پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام نے خود بنایا ہے، خود گھڑ کے لائے ہیں۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے تم قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ۔ جب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے
تو انہیں فرمایا کہ چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب وہ چیلنج بھی قبول نہ کر سکیں تو فرمایا کہ تم قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن نہ اس دور کے کافروں کو جرأت ہوئی اور نہ آج کے کافروں کو جرأت ہوئی کہ قرآن جیسا قرآن بنا کر لائیں، اور جنہوں نے یہ بھونڈی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے منہ کی کھائی ہے، اپنوں نے ہی انہیں کہا یہ کہ قرآن کا پاسنگ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو تم نے بنایا ہے قرآن جیسی کلام جیسی یہ کلام نہیں ہو سکتی، اپنوں نے ہی اسے رد کر دیا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہیں تمہاری بات کا جواب نہ دیں، تمہاری بات نہ مانیں، فَاعْلَمُوا، تو سارے لوگ جان لیں، اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اب مسلمان بنتے ہو؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن خود نہیں بنا کر لائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، کیا تم اب فرما بردار بنتے ہو، مسلمان بنتے ہو؟ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی سج دھج چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دنیا میں ہی بھگتا دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس کے اندر ان کے لیے کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کا مقصد، جس کا محور اور جس کا مرکز وہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہی بن گئی ہے، اس کا اور کوئی مقصد اور مطلب ہے ہی نہیں، تو فرمایا اس آدمی کو جیسے کہ کافر ہے، فرمایا کافر جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی نیک عمل کر رہا ہے تو فرمایا اس نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر دے دیں گے، اور آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، اور اس کے پلے ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے مسلمان ہے لیکن اس نے اپنا مقصد اور مطلب صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو بنا رکھا ہے، تو فرمایا اگر یہ آدمی ایسا بن گیا ہے تو فرمایا اس کا عمل بھی بیکار ہے، اس کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی سج دھج چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی پورا پورا بھگتا دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس کے لیے اس کے اندر کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اور بعض بد نصیب اور بدبخت ایسے ہیں کہ جو دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں کہ ہم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ دین والا ہو کر پھر اس کا مقصد دنیا بن جائے، اس کا مقصد پیسہ بن جائے، اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا اور دنیا کا لالچ اور دنیا کی ہرس بن جائے، اور آخرت اس کے پیش نظر ہو ہی نہ۔ یہ آدمی بڑا بدبخت اور بڑا بد نصیب ہے۔ لیکن کچھ خوش بخت اور خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کے ذریعے سے بھی دین حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ خوش بخت ہیں، یہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا کما رہے ہیں لیکن اس دنیا کے ذریعے سے آخرت اپنی بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے نیتوں کے سودے، کہ جیسی انسان نیت کرے گا ویسا ہی اس کا پھل ملے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، اس کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا جس چیز کی آدمی نیت کرے گا وہی اس کو ملے گی۔ فرمایا حتیٰ کہ ہجرت جیسی بہت بڑی فضیلت والی چیز، بہت بڑا فضیلت والا عمل، بہت بڑی قربانی والا عمل، فرمایا اگر اس کے اندر بھی اس کی نیت فرمایا خراب ہو گئی تو یہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اگر دنیا بھی مل جائے تو اس کے ذریعے سے دین حاصل کرنا سیکھیں۔ اس لیے فرمایا جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی سجدھج چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی پورا پورا بھگتا دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، فرمایا جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے تھے آخرت کے اعتبار سے ان کے عمل جو ہیں وہ کل عدم ہیں، گویا کہ ہیں ہی نہیں۔ جیسے کہ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ، فرمایا جن کی کوشش الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوشش دنیا کی زندگی کے اندر خراب ہو گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا حقیقت کے اندر وہ برا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اور جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی وہ آخرت کے اعتبار سے کل عدم ہے، بیکار ہے۔ اور دیکھیں کوئی آدمی اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، نیت کے ٹھیک کرنے کی وجہ سے بہت بڑا اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، ایک آدمی اس لیے مکان بنا رہا ہے کہ میری سخاوت لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے اور میری سرداری لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے، یہ پکڑ کا باعث ہے۔ ایک آدمی مکان اس لیے بنا رہا ہے کہ بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اس کے اندر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، اور دین کے کام کروں گا، درس قرآن دوں گا۔ اگر اس نیت سے مکان بنایا ہے تو یہی مکان اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے مکان بنایا، اس کے اندر جو روشن دان رکھا، تو ایک بزرگ اللہ والے گزرے، پوچھا بھئی آپ نے روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے روشن دان اس لیے رکھا کہ اس سے ہوا آئے گی۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ ہوا تو ہر صورت میں آئے گی، لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ آپ کا روشن دان رکھنا یہ آخرت کے لیے بن جاتا۔ تو اس لیے تھوڑی سی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہی دنیا کا کام اللہ رب العزت اس کے اندر سے بھی آخرت کا ذریعہ، آخرت کمانے کا ذریعہ انسان کے لیے بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کیا بھلا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے اسی میں سے ایک گواہ موجود ہو؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو قابل اتباع تھی اور رحمت تھی۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل پر ہے، یعنی قرآن کریم پر ہے، اور قرآن کریم کے اندر سے ایک گواہ اس کے لیے موجود ہے، اور ایک قرآن کے باہر کا گواہ موجود ہے۔ قرآن کے اندر کا گواہ وہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا، اور باہر کا گواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے، جس کے اندر پیشین گوئیاں بتلائی گئی اور جس کے اندر علامتیں بتلائی گئی۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے بس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، لہذا آپ اس سے شک میں نہ رہیے۔ انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کے منکر اور قرآن کو جھٹلانے والے، قرآن کی تکذیب کرنے والے، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہی آگ ہے،
جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وگرنہ قرآن کریم کا چیلنج ہے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لاؤ، قرآن جیسی فصاحت بلاغت والی کتاب بناؤ، اور قرآن کا چیلنج فصاحت بلاغت کے اعتبار سے ہے، قرآن کا چیلنج اس کے اسلوب کے اعتبار سے ہے، قرآن کا چیلنج اس کے مضامین کے اعتبار سے ہے۔ لیکن کل کے کافر اور آج کے کافر نہ قرآن جیسی فصاحت بلاغت اور اسلوب اور مضامین بنا سکے، اور جب دلیل نہ ہو، علمی بات نہ ہو، تو پھر مقابلے پہ دشمن تو لاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ نے اخباروں کے اندر کئی سال پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا ایک نام نہاد پادری، اس نے قرآن پر عدالت کے اندر مقدمہ چلایا، اور اس کے بعد نعوذ باللہ پھر قرآن کو پھانسی دینے کے لیے اس نے قرآن کریم کو بہت سارے تیل کے اندر ڈالا، اور پھر اس کی بے حرمتی کی، اور اس کو پھر آگ لگائی، گویا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کو پھانسی دے رہا ہے۔ لیکن چونکہ دلیل موجود نہیں، قرآن کے مقابلے کی جرت موجود نہیں، اس لیے ایسی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں اور بھونڈے کام کرتے ہیں جس سے انسانیت بھی شرماتی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، یا جو قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس لیے مقابلہ تو ہو نہیں سکا، اس کی مثل تو لا نہیں سکے، اس لیے اب اپنی ان حرکتوں پہ، ان کرتوتوں پہ اتر آئے ہیں کہ کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کے جلانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے مغرب کے اندر نبی کے جانثار بڑے ہیں، قرآن کے شدائی بڑے ہیں، قرآن ماننے والے اور پیدا ہو گئے، قرآن کی حقانیت کا ثبوت دینے والے اور زیادہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور زیادہ ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان کو جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، ادھر سے ہمارا تعلق قرآن سے اور بڑھنا چاہیے، اور ہمارا تعلق پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہماری بہن جو امریکہ کے اندر قید ہے، اس کے لیے بھی قرآن کی بے حرمتی ایسے کرتے ہیں کہ سارے کپڑے اتار کے قرآن کو سامنے رکھ کے اور کہتے ہیں کہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے آؤ پھر کپڑے دیے جائیں گے۔ جو قیدی وہاں پہ قید ہیں ان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے، قلبی تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی ان کے سامنے بے حرمتی کی جاتی ہے۔ لیکن جتنے بھی بے حرمتی قرآن کی کریں گے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کریں گے، نبی کے دیوانے، قرآن کے دیوانے، نبی کے چاہنے والے، قرآن کے چاہنے والے اور بڑھتے رہیں گے، اور قرآن کی حقانیت اور زیادہ پھیلتی رہے گی۔ قرآن کا نور، قرآن کی خوشبو، نبی علیہ السلام کی سنت کا نور، نبی علیہ السلام کی نبوت کا نور، اور نبی علیہ السلام کی سنت کی خوشبو اور پوری دنیا کے اندر پھیلتی رہے گی۔ جتنا یہ گستاخی کریں گے اتنا نبی کے دیوانے اور بڑھیں گے، قرآن کے پروانے اور بڑھیں گے۔ اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ قرآن سے اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنا، نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما، اے اللہ قرآن کریم کے علوم و معارف ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، قرآن کریم سے نبی علیہ السلام کی سنت سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دے، اے اللہ ہمارے دل جو پتھر ہیں اے اللہ انہیں موم کر، اے اللہ قرآن کریم پڑھ کر ہم سب کو رونا آئے،
اے اللہ قرآن کریم کو احکام کو حقوق کو سمجھنے والا بنا، قرآن کریم کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ با ادب بنا، اے اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا، صحیح معنی میں دین والا بنا، صحیح معنی میں قرآن و سنت کا اتباع نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہم سب کو بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين آمين برحمتك يا جزاكم الله۔